الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إذغارا لمن جاهد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي صلى الله تعالى عليه وعلى آله الذين هم خلاصة العرب الأربعاء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال في موضع آخر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال في موضع آخر نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وقال في موضع آخر ادع إلى سبيل ربك بالحكمة وقال في موضع آخر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله
إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا إنه لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أخي في الدنيا والآخرة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. سامنے آتی تھی خود ٹکڑوں میں بٹ جاتی تھی موت، برف کی صورت پگھلتی اور گھٹ جاتی تھی موت. اس قدر چہرے پہ رہتا تھا شجاعت کا جلال، دیکھ کر رستے میں تجھ کو دور ہٹ جاتی تھی موت. حوصلہ اتنا نہ تھا اس کا کہ دیتی دستکے، تیرے دروازے تلک آ کر پلٹ جاتی تھی موت. یہ شان علی المرتضیٰ کی بیان ہو رہی ہے. جس کو تو للکارتا تھا جنگ کے میدان میں، اس کے سینے اور گردن سے لپٹ جاتی تھی موت. جس طرف سے تو گزر جاتا تھا نعرے مارتا، دشمنوں کی ایک صف کو الٹ جاتی تھی موت. سامنا ہوتا تھا جتنی بار تجھ سے موت کا، ایک ڈوری کی طرح ہر بار کٹ جاتی تھی موت. آگے آگے تو گزر جاتا تھا لہراتا ہوا، پیچھے پیچھے تیری گرد پا میں اٹ جاتی تھی موت. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. واجب الاحترام سامعین محترم، معزز بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، آج کا یہ جمعہ ماہ رمضان المبارک سن 1444 ہجری کا آج چوتھا جمعۃ المبارک ہے. اسی طرح ماہ اپریل سن 2023 کا غالباً آج دوسرا جمعۃ المبارک ہے. زندگی کا بھی نہیں پتہ اور آئندہ جمعے کا بھی نہیں پتہ کہ آئندہ جمعہ آخری جمعہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو آخری جمعہ نصیب فرمائے. بہت محترم اور معزز مہینہ ہے. اگر اس میں ایک اور جمعہ بھی مل جائے، جمعے کا دن بھی محترم اور مہینہ بھی محترم. آپ اندازہ کریں کہ رب العزت نے بہت ساری چیزوں کو چنا ہے. جس طرح کہ آسمان، ساتوں آسمان سے ایک آسمان اس کو چنا، زمینوں میں سے بھی ایک اعلیٰ زمین کو چنا، ان تمام مخلوقات میں سے انسان کو چنا، پھر انسانوں میں سے بھی انبیاء کو چنا، انبیاء میں سے بھی جناب آدم تا عیسیٰ تک تمام ایک سائیڈ پر میرے پیغمبر کو ایک اور مقام سے اعزاز سے چنا. اسی طرح اللہ نے دنوں میں سے بھی 7 دنوں میں جمعے کو چنا. مہینے 12 بڑے محترم ہیں، سب اللہ کی طرف سے دن مقرر ہیں، محترم اور معزز ہیں. لیکن جو مہینہ رمضان المبارک کا ہے اس کو خاص طور پر چنا کیوں؟ میری اور آپ کی بخشش کے لیے چنا. آپ بڑے، اور اسی طرح اگر میں یہ بات کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگی
اسی طرح پورے محلے میں سے اللہ نے آپ کو چنا اور آپ کو اپنے گھر کا مہمان بنا دیا، میزبانی خود رب العالمین فرما رہے ہیں۔ بڑے محترم لوگ ہیں آپ، اعتکاف والے بڑے معزز اور محترم حضرات ہیں۔ ہر کسی کو اس در پہ آنے کی توفیق نہیں ملا کرتی، اسی کو ملا کرتی ہے جس سے وہ پیار اور محبت و شفقت کرتا ہے۔ آپ بڑے معزز لوگ، میں نے قرآن مجید والفرقان الحمید سے 2-3 مقامات سے میں نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی ہے۔ مختصراً پہلا مقام میں نے لیلۃ القدر کی فضیلت کے متعلق آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، کچھ ملفوظات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوسرا میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کی عظمت کے متعلق اور صحابہ میں سے بھی آج کے جمعہ میں خاص طور پر جناب خلیفہ چہارم امیر المؤمنین شیر خدا جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور ان کی فضیلت میں کچھ معروضات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تیسرا اور آخری مقام میں نے 2-3 جگہ سے تلاوت کیا ہے، وہ خالصتاً اللہ کی رحمت کے متعلق میں نے قرآن مجید کی آیاتیں پڑھی ہیں۔ دعا ہے اللہ مجھے صحیح حق سچ کہنے کی اور پھر ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے اور اس مہینے میں رحمت برس رہی ہے، لمحہ بلمحہ برس رہی ہے۔ انشاءاللہ وقت نے اجازت دی تو اس پر آخر میں تفصیلی طور پر بات کروں گا۔ پہلا مقام میں نے عرض کیا قرآن مجید والفرقان الحمید سے، رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، بے شک ہم نے تمہیں یہ لیلۃ القدر عطا فرمائی، اور اسی کے ساتھ یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ اسی لیلۃ القدر میں ہم نے تمہیں قرآن نازل فرمایا، اور ساتھ فرمایا محبوبم یہ میں نے تجھے قرآن تحفہ میں عطا کیا، یہ کسی اور امت کو میں نے نہیں دیا۔ باقی کتاب اللہ تو ہیں، لیکن تیرا محبوب جو تمہیں میں نے کتاب دی ہے یہ صرف کتاب اللہ نہیں بلکہ کلام اللہ بھی ہے۔ میں نے جناب موسیٰ کلیم کو میں نے تورات عطا کی ہے، لیکن وہ تورات کتاب اللہ ہے، کلام اللہ نہیں ہے۔ میں نے جناب داؤد کو زبور عطا کی ہے، وہ بھی کلام اللہ نہیں کتاب اللہ ہے۔ میں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے انجیل عطا کی، لیکن محبوبم وہ بھی صرف کتاب اللہ تھی اور کلام اللہ وہ بھی نہیں تھی۔ میرے محبوب یہ تیرا مقام ہے، تجھے میں نے امام الانبیاء بنایا ہے، میں نے تمام انبیاء کا سردار تمہیں چنا ہے، صرف تمام انبیاء کا سردار ہی نہیں بلکہ میں نے اپنا محبوب تمہیں بنایا ہے۔ صرف محبوب ہی نہیں، میرے محبوب تیرے سر پر ختم نبوت کا والا تاج جو رکھا ہے یہ کسی اور نبی پر میں نے نہیں رکھا۔ جس طرح تو تمام انبیاء سے اعلیٰ ہے، اسی طرح جو تمہیں میں نے کتاب دی ہے وہ کتاب بھی تمام کتابوں سے اعلیٰ ہے، وہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ یہ کتاب میں نے جو تمہیں عطا کی تھی یہ سب سے پہلے میں نے تلاوت کی تھی۔ کتنی بڑی معزز کتاب ہے جس کو رب العالمین نے خود تلاوت فرمایا۔ خود تلاوت فرمانے کے بعد محبوبم پھر میں نے تجھے عطا کیا، پھر ایسے ہی نہیں عطا کی محبوبم، میں نے جب اپنی اس کتاب اللہ کو، میں نے اپنی اس امانت کو میں نے پہاڑوں پر پیش کیا، پہاڑوں نے معذرت اختیار کر لی، الہ العالمین یہ تیری امانت ہم نہیں وصول کر سکتے۔ اسی طرح میں نے اپنی امانت کو ہر جگہ پہ پیش کیا،
لیکن کسی نے بھی اس امانت کو وصول نہیں کیا۔ یہ میرے محبوب تیرا مقام ہے نا، جب میں نے یہ کتاب اللہ تمہیں عطا کی تو تیرے دل میں اتنی وسعت پیدا کر دی کہ تو نے اس امانت کے بوجھ کو اٹھا لیا۔ رب العالمین نے فرمایا محبوبم، فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ ہم نے جب یہ امانت پہاڑوں کے سپرد کرنا چاہی تو پہاڑ بھی کانپ اٹھے اور امانت وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ میرے محبوب یہ تیرا مقام ہے، میں نے یہ کتاب عظمتوں والی تیرے پہ نازل فرمانے کے بعد قیامت تک اس کو زندہ و سلامت رکھنے کی ذمہ داری بھی میں نے اٹھا رکھی ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ محبوبم، ہم اس کتاب کو بھیجنے والے ہیں اور اس کتاب کی حفاظت کے ذمہ دار بھی ہم خود ہیں نا۔ تورات کا ذمہ میں نے نہیں اٹھایا، انجیل کا ذمہ میں نے نہیں اٹھایا، زبور کا ذمہ میں نے نہیں اٹھایا۔ یہ قرآن اور تیری عظمت ہے کہ میں نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود رب العالمین نے اٹھا لیا ہے۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیے، کنجوسی کا مظاہرہ نہ کیجیے۔ سابقہ جمعہ میں نے شاید عرض کیا تھا یا پہلے کیا تھا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے۔ محبوبم، اپنی امت سے کہیے گا جس نے جنت میں درخت لگوانے ہوں تو وہ یہاں پر محنت کرے، رب العالمین وہاں درخت لگا دیں گے۔ جناب ابراہیم یہ درخت کیسے لگیں گے؟ فرمایا محبوبم اپنی امت سے کہیے گا سبحان اللہ کہنا ان کا کام ہے، جنت میں ان کے حصے کا ایک درخت لگا دینا رب العالمین فرماتے ہیں میرا کام ہے۔ اور پھر وہ درخت بھی ایسا نہیں، فرمایا وہ اتنا اس کی جو چھاؤں ہوگی، سایہ ہوگا، عربی نسل کا گھوڑا 1000 سال، عربی نسل کا گھوڑا بڑا تیز دوڑتا ہے، 1000 سال اس درخت کے سائے کے نیچے دوڑتا رہے تو فرمایا اس درخت کا سایہ کم نہیں ہوگا۔ تو پھر سبحان اللہ میں کنجوسی کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں قرآن سنا رہا ہوں، آپ بلند آواز سے سبحان اللہ کہیے گا، اللہ رب العالمین ہمارا مل بیٹھنا قبول فرما لیں گے۔ محبوبہ میں نے تمہیں جس طرح یہ کتاب دی ہے، یہ کتاب بھی عظمتوں والی ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی میں نے اٹھایا ہے۔ اور پھر یہ کتاب کی شان ہے محبوب، صرف تیرے قلب اطہر پر نہیں، قیامت تک کے لیے تیری امت کا ایک چھوٹا سا بچہ 12 سال 14 سال کا بچہ اگر اس کو یاد کرنا چاہے گا تو یہ تیری کتاب اور تیرا معجزہ ہوگا کہ ہم اس کے دماغ پہ قرآن بٹھا دیں گے، اس کو یاد کروا دیں گے۔ کوئی کتاب دنیا کی آپ یاد نہیں کر سکتے، کتاب بڑی دور کی بات ہے، چھوٹا صحیفہ بھی آپ یاد نہیں کر سکتے، چھوٹا صحیفہ بھی بڑی دور کی بات ہے، چند اشعار تم اللہ کے رسول کی مدح میں بھی یاد نہیں کر سکتے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن قرآن کی ایک عظمت ہے، آپ یاد کرنا چاہے تو یوں ہو جاتا ہے، اور یاد بھی ہو جاتا ہے اور دماغ میں سما بھی جاتا ہے۔ بہرحال عنوان نہیں تھا، دوسری طرف چلا گیا ہوں، زندگی باقی تو پرسوں انشاءاللہ جب تکمیل قرآن کی محفل ہوگی تو کچھ معروضات قرآن کے بارے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ صحابہ کرام بیٹھے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، مجمع لگا ہوا ہے، صحابی ایک کہتا اللہ کے رسول پہلی امتوں کی عمریں اتنی زیادہ 1000 سال، ہزار سے بھی زیادہ، نوح علیہ السلام نے 950 سال صرف تبلیغ کی ہے۔ اللہ کے رسول جس طرح ان کی عمریں زیادہ ہوں گی تو وہ اعمال میں بھی تو ہم سے آگے بڑھ جائیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ٹھیک ہے پہلی امتوں کی عمریں زیادہ تھیں، لیکن اللہ نے میری امت کو جو انعام دیا یہ کسی امت کو نہیں دیا۔ تمام امتوں کی عمریں زیادہ اپنی جگہ پہ،
لیکن میری امت کو رب العالمین نے ایک رات عطا کی ہے، وہ فرمایا وہ لیلۃ القدر کی رات ایک ایسی رات ہے کہ اگر میرا امتی اس رات میں جاگ کر اللہ کو راضی کر لے تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے وہ افضل ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ اچھا پھر اس میں ہوتا کیا ہے؟ رب العالمین فرماتے ہیں تنزل الملائکہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ تنزل الملائکہ، اس رات میں جبرائیل روح الامین اور تمام فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وہ آ کر روئے زمین پر پھر کرتے کیا ہیں؟ رب العالمین نے فرمایا وہ آ کر اس رات میں جو مجھے راضی کرنے کے لیے بے چین ہوتے ہیں ان سے وہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، صبح تک وہ سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں۔ علماء نے اس کا ایک معنی یہ بھی لکھا ہے کہ مصافحہ کرتے ہیں، اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ سلامتی بھیجتے ہیں۔ تو بڑی اہم راتیں ہیں، 2 راتیں گزر چکی ہیں، اگر لیلۃ القدر کی رات گزر گئی ہے تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر کی رات کے جو برکات و فیوزات ہیں سب کو نواز دے، اور اگر آنے والی ہے تو کسی کو محروم نہ فرمائے۔ دوسرے مقام پر سے میں نے تلاوت کلام پاک کی ہے، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ فرمایا میرے محبوب تیرے صحابہ کی وہ عظمت ہے کہ یہ کفار پر اشداء علی الکفار، یہ کفار پر یہ سخت ہیں، اور آپس میں رحماء بینہم، رحم دل ہیں، محبت و بھائی چارگی ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں قرآن سچ کہتا ہے، ابو بکر اور علی یوں ہیں، عمر اور علی یوں ہیں، عثمان اور علی یوں ہیں، معاویہ اور علی یوں ہیں، حسن و حسین اور جناب علی المرتضیٰ اور امیر معاویہ بھی یوں ہیں۔ 21 رمضان المبارک کے دن جناب حیدر کرار خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ کو بڑی دردناک قسم کی شہادت ہوتی ہے۔ ظالموں نے حضرت علی کو شہید کیا، وہ علی المرتضیٰ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا علی میرا بھائی ہے، علی میرا بھائی ہے، بمنزلت موسیٰ و ہارون، جیسے ہارون موسیٰ دونوں بھائی تھے، علی اور میں دونوں بھائی ہیں۔ علی المرتضیٰ کے باقی بڑے بہت سارے فضائل ہیں، میں نے شعبان المعظم میں بھی ایک جمعہ حضرت علی کی فضیلت پر آپ کے سامنے رکھا تھا، لیکن آج 2-3 واقعات صرف عرض کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اقضاہم علی، اقضاہم علی، فرمایا کہ ابو بکر ارحم امتی بامتی ابو بکر، فرمایا میری امت میں جو ابو بکر ہے وہ رحم دل ہے، ارحم امتی بامتی ابو بکر۔ آگے فرمایا واشدہم فی امر اللہ عمر، فرمایا عمر جو ہے وہ میرا جلالی ہے، وہ یعنی سخت ہے، اور پھر سخت بھی یوں ہے کہ جب زمانہ اسلام میں نہیں آیا تھا تو پھر زمانہ اسلام کے خلاف سخت تھا، جب زمانہ اسلام میں آیا تو پھر کفر کو نیست و نابود کر دیا۔ اور فرمایا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، فرمایا میرا عثمان جو ہے اس سے عرش کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں مجھ محمد بھی حیا کرتا ہوں۔ عرش پہ اللہ کے فرشتے عثمان سے حیا کرتے ہیں، اور عرش پر وہ فرش پر میں محمد عثمان سے حیا کرتا ہوں۔ آگے فرمایا وَأَقْضَاهُمْ علی، اور علی تو وہ میرا وہ ہے جس کو اللہ نے اتنی فراست عطا فرمائی ہے، وَأَقْضَا، اس سے بڑا قاضی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا جج کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا عدالت لگانے میں منصف کوئی نہیں ہے، صحیح فیصلہ کرنا والا علی سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، امیر المؤمنین عمر فاروق کا دور چل رہا ہے، ایک آتا ہے مقدمہ آتا ہے، ایک معاملہ آتا ہے۔ امیر المؤمنین ایک خاوند، اس کی 2 بیوی ہیں،
اور دونوں نے ایک رات میں ہی بچے جنے، ایک نے بچی پیدا کی، دوسرے نے بیٹا پیدا کیا۔ اب وہ جس کی بچی تھی اس نے دعویٰ کر دیا یہ بچہ میرا ہے، بچی اس کی ہے۔ معاملہ بڑا گمبھیر ہو گیا، فاروق اعظم بھی پریشان ہے کہ اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے۔ علی المرتضیٰ نے کہا امیر المؤمنین اس کا آسان حل میرے پاس موجود ہے۔ علی المرتضیٰ نے کہا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یاد رکھیے گا جب اللہ کے رسول کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہا کریں، کنجوسی کا مظاہرہ نہ کیا کریں، جب کسی بھی صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ضرور کہا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین ان دونوں عورتوں کے دودھ کو لایا جائے، اس کو وزن کیا جائے، جس کا وزن زیادہ ہوگا دودھ کا بیٹا اس کا ہوگا، جس کا کم ہوگا وزن بیٹی اس کی ہوگی۔ یہ تو معاملہ ہی آسان ہے، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ فرمایا علی اقضاہم، علی یہ تیرا ہی مقام ہے، تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ ایک اور مقدمہ آتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، ابھی حضرت عمر فیصلہ کرنے والے تھے، مقدمہ آتا ہے، ایک عورت کہتی ہے اللہ امیر المؤمنین مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے اور اس زنا سے مجھے حمل بھی ہو گیا ہے۔ امیر المؤمنین عمر فاروق نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو سنسار کر دیا جائے، مار دیا جائے، اسلام کے مطابق جو شرعی سزا ہے وہ دی جائے۔ حضرت علی نے سنا، فرمایا، کہنے لگے امیر المؤمنین صبر کیجئے، جلدی نہ کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کو کہیے کہ ابھی جائے، ابھی جا کر کے جب یہ بچہ یا بچی پیدا نہیں کرتی اس وقت تک اس پر آپ حد نافذ نہیں کر سکتے۔ چلے گئی، جب بچہ پیدا ہوا واپس آئی، وہ عورت خود آئی، امیر المؤمنین اب تو میرے اوپر حد نافذ کر دیجئے۔ علی المرتضیٰ کو بلایا گیا، علی اس بارے میں فیصلہ کیجئے۔ حضرت علی نے کہا امیر المؤمنین ابھی اس سے کہو ابھی جائے، 2 سال 2.5 سال جو دودھ کی مدت ہے وہ پورا کر کے آئے۔ وہ پھر آتی ہے، امیر المؤمنین اب تو حد نافذ کر دیجئے۔ امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کو بلاتے ہیں، حضرت علی آئے، کہنے لگے امیر المؤمنین ابھی اس کو آپ بھیج دیجئے، اس کو کہیے جا کر کے جب بچہ بڑا نہ ہو جائے، جب تک نانی دادی سے مانوس نہ ہو جائے اس وقت تک نہ آنا، جب وہ بچہ مانوس ہو جائے نانی دادی سے پھر آنا۔ پھر جب وہ آئی اب علی المرتضیٰ کو بلایا گیا، اب حضرت علی نے حد نافذ کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ عمر کہنے لگے علی اگر آج تو نہ ہوتا تو عمر مارا جاتا۔ وہ عمر جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اس نے کہا علی تیرے احسانات ہیں، آج یہ تو نے فیصلہ فرمایا ہے۔ حضرت علی کہنے لگے اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا، قصور عورت کا ہے، بچے کا تو نہیں ہے، بچے کو ساتھ کس عمر میں قتل کرو گے؟ تو حضرت عمر فاروق نے بھی یہی کہا علی تو نے یہ فیصلہ کر کے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر ڈالا ہے۔ ایک اور فیصلہ آتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، ایک عورت آتی ہے دعویٰ کرتی ہے امیر المؤمنین 7 آدمی ایک قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے ہیں اور میرا خامند بھی ان کے ساتھ تھا، 6 وہ تھے، 7واں میرا خامند تھا، یہ 6 واپس آ گئے ہیں، میرا خامند ابھی واپس نہیں آیا، ان سے پوچھئے کہ کہاں گیا ہے؟ وہ سب کہنے لگے ہمیں تو نہیں پتا، ہم سے تو وہ جدا ہو گیا تھا۔ حضرت علی کو بلایا گیا، علی آؤ فیصلہ اس میں کرو۔ حضرت علی آتے ہیں اور ان 6 کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ علیحدہ علیحدہ کر کے باندھ دیا۔ جب باندھ دیا گیا حضرت علی پہلے کے پاس گئے، پوچھا ہاں بھائی صحیح صورتحال بتا نہیں تو تیرے ساتھ برا حشر ہوگا۔ اس نے کہا امیر المؤمنین حضرت علی سے کہنے لگے مجھے تو نہیں پتا وہ کہاں گیا، ہم سے تو جدا ہو گیا۔ حضرت علی بلند آواز سے کہنے لگے اللہ اکبر۔ جب یہ کہا تو پیچھے جو 5 تھے وہ ڈر کے مارے کہنے لگے اس بدبخت نے ہمارا جو ستیہ ناش کروا دیا، اس نے تو سب کچھ بتا دیا۔ حضرت علی دوسرے کے پاس گئے، پوچھا کیا بتاؤ ساری بات؟ وہ کہنے لگا امیر المؤمنین آپ کو تو اس نے بتا دیا ہے نا؟ فرمایا نہیں، اپنی زبان حال سے بیان کر۔ اس نے بیان کیا، سنا اس کا معاملہ، تیسرے کے پاس، چوتھے کے پاس، 5ویں کے پاس، 6ٹھے کے پاس، واپس آئے پہلے کے پاس، بتاؤ۔ اس نے کہا امیر المؤمنین میری تو وہی بات ہے جو میں نے آپ سے کر دی ہے۔ حضرت عمر فاروق سے حضرت علی نے کہا ان 6 کے 6 کو قتل کیا جائے، قصاص کے طور پر یہ 6 کے 6 مجرم ہیں۔ پہلا کہنے لگا
کہ مجھے تو نہیں پتا، میں نے تو اقرار ہی نہیں کیا۔ فرمایا قتل میں تو 2 گواہ چلتے ہیں، یہ تو تیرے خلاف 5 گواہ ہیں کہ ہم نے مل کے قتل کیا ہے، تو کیسے انکاری ہے؟ ان 6 کے 6علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مکالمے کو اور اس بدبخت کی جملوں کو کسی شاعر نے یوں بند کیا، اور یہ خیبر کا قلعہ بھی حضرت علی المرتضیٰ نے میرے دوستو فتح کیا۔ اللہ نے حضرت علی المرتضیٰ کو یہ شان عطا فرمائی، کئی جنگوں میں حضرت علی نے بہادری کا مظاہرہ کیا۔ غزوہ بدر میں بھی سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ آگے بڑھے، کیونکہ مشرکین نے کہا محبوبم انصار کو مت بھیجیے، انصار تو آپ کے ادھر والے ہیں نا، مہاجرین میں سے کسی کو بھیجیے، جو آپ کے ساتھ وہاں سے آئے ہیں ان میں سے کسی کو بھیجیے، ہمارا مقابلہ کرے۔ اللہ کے رسول نے حضرت علی کو پہلے بھیجا۔ تو مرحب کے اشعار کو پہلے ذکر کر رہا ہوں۔ مرحب کہنے لگا، اے سوار عکس تو بتا تو کون ہے، کیا نام ہے؟ اے سوار عکس، نہیں سوری، حضرت علی نے پوچھا، اے سوار عکس تو بتا کون ہے، کیا نام ہے؟ آیا ہے کس لیے اور بتا کیا کام ہے؟ قد علمت خیر انی مرحبا شاکس صلاحی بطلب مجرب۔ کہنے لگا میں ہوں باشندہ عرب کا،
مرحب میرا نام ہے، کل عرب میں چرچا میری شجاعت کا عام ہے، آ گیا ہوں آج میں، یہ شعر بڑے غور سے سننا، آ گیا ہوں آج میں علی کو گرانے کے لیے، آ گیا ہوں آج میں علی کو نیچا دکھانے کے لیے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے بھی جواب میں فرمایا تو علی سے لڑ سکے غلط تیرا انداز ہے، تو ہے قواہ کفر کا اور وہ اسلام کا باز ہے، تجھ کو کچھ فخر ہے اپنے جسم اور جان کا، تو گیدڑ شیطان کا علی شیر ہے رحمان کا۔ بس اس معاملے میں پھر لڑائی شروع ہوئی۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہو گئی کشمکش شروع مرحب سے اس جرار کی، ہو گئی کشمکش شروع مرحب سے اس جرار کی، مختصر سے جسم والے حیدر کرار کی، میرے رب نے چھوٹے تن کو طاقت سے اتنا بھر دیا، اٹھا کے مرحب کو فرش پر پٹخ دیا۔ مرحب بھی کہنے لگا یہ شکست فاش آج مجھ کو پہلی بار ہے، یہ شکست فاش آج مجھ کو پہلی بار ہے، اب میں سمجھا کہ تو خود حیدر کرار ہے۔ کسی شاعر نے بھی عربی میں بھی کہا انا الذی سمیت امی حیدرا، حضرت علی المرتضیٰ نے کہا کہ تجھے پتہ نہیں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، پھر تو میرے سے مقابلہ کرتا ہے۔ بہرحال میرے دوستو، اس علی المرتضیٰ کی شان کے کیا کہنے۔ 21 رمضان المبارک کو حضرت علی المرتضیٰ کو بڑے ظلم و ستم کے ساتھ شہید کیا گیا۔ دعا ہے اللہ ہمیں تمام شہداء کے نقش قدم پر اور تمام شہداء کے درجات بلند فرمائے، اور بالخصوص تمام صحابہ کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہمیں بھی رب العالمین صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آخری آیات مبارکہ پڑھی تھی۔ بہت اہم مہینہ چل رہا ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر سیکنڈ، ہر لمحہ، ہر منٹ، کوئی گھڑی ایسی خالی نہیں ہے جس میں اللہ کی رحمت برس نہ رہی ہے۔ اور پھر یہ عشرہ میرے دوستو، اس عشرے کی کیا بات ہے۔ اگر اس عشرے میں بھی اور اس رمضان میں بھی ہم نے اللہ کو راضی نہ کیا تو میرے دوستو ہمارے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ خود اللہ کے رسول نے بد دعا فرمایا جو رمضان کا مہینہ پائے اور رب کو راضی نہ کر سکے ہلاک و برباد ہو جائے، اس سے بڑی بد دعا کوئی نہیں ہے۔ غفلت میں دن گزرے ہمارے میرے بھی آپ کے بھی، چھوڑ دیجئے غفلت، چند دن باقی ہیں، آئیے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ سے مل کے مانگتے ہیں۔ چند واقعات اللہ کی رحمت کے میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں۔ سب سے بڑی بات قرآن مجید میں رب العزت خود فرماتے ہیں، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ، میرے محبوب جب تیرے گناہگار بندے میرا پتہ پوچھیں تو بتا دیجئے، عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ، میں تمہاری شائع رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ دوسرے مقام پر فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے محبوب
اپنے گناہگار بندوں سے کہہ دیجئے میری رحمت بڑی وسیع ہے، تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میری راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ تیسرے مقام پر فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَتِ اللَّهِ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میرے بندے جتنے بھی گناہ ہو گئے ہیں میرے رحمت پر میرے در پر آ جا، میری رحمت تیرے گناہوں کو دھو ڈالے گی۔ ایک نوجوان کا واقعہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک عورت تھی بڑی حسین محجبین خوبصورت تھی، اور اس کے شوہر وہ بھی بڑا خوبصورت حسین تھا، اللہ نے مال سے نوازا تھا، اتنا مال دیا تھا، بہت مال دیا تھا۔ خاوند فوت ہو گیا، اللہ نے جو بیٹا دیا تھا جب محنت کے بغیر دولت ملے تو یوں عیاشیوں پہ لٹائی جاتی ہے، جب اپنی کمائی سے روپیہ جمع کیا جائے تو پھر اپنی کمائی سے روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ ہم باپ کے پیسوں پہ عیاشیاں کرنے والے ہیں، اپنی باری جب آتی ہے تو اپنے بچوں سے ہم کہتے ہیں یوں نمک سے گزارا کر لیجئے، میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، جس باپ نے تمہیں کھلایا تھا تمہیں کیا پتا اس نے تجھے کس طرح کھلایا تھا۔ سارا دن وہ بیچارہ مزدوری کر کے شام کو آتا تو بجائے تو نے باپ کو حوصلہ دینے کے لیے، باپ کی خدمت کرنے کے لیے، اس کی بجائے تو نے باپ کے سامنے آنکھیں کھول کے دیکھیں۔ رب العزت فرماتے ہیں تو نے باپ کی نافرمانی کی تو تیری نمازیں روزے سب کچھ میں برباد کر دوں گا، تیری ایسی نمازوں کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر تو باپ کا نافرمان ہے، ماں کا نافرمان ہے۔ بہرحال عنوان نہیں ہے، دور جا رہا ہوں۔ وہ فوت ہو گیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں وہ لڑکا جو تھا وہ شرابی ہو گیا، زانی ہو گیا، لچا لفنگا ہو گیا، گناہوں میں لت پت ہو گیا۔ ماں اس کی حضرت حسن بصری کے پاس آتی تھی، میرے بیٹے کو نصیحت کر دیجئے۔ حضرت حسن بصری نصیحت فرماتے، وہ لڑکا جاتا وہاں سے اٹھ کر، تھوڑی دیر تو اثر ہوتا پھر وہی کام شروع ہو جاتے۔ آخر تنگ آ کر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے منہ پھیر لیا کہ اس کو تو اثر ہونے والا نہیں ہے۔ اتنے میں اس کی زندگی آخری ایام کو پہنچی، اب وہ لاغر کمزور ہو گیا، بستر مرض پر پڑا ہے۔ ماں سے کہتا ہے ماں میری اب کوئی بخشش ہو جائے گی، میری کوئی توبہ قبول ہو جائے گی؟ اس نے کہا بیٹا مجھے نہیں پتا، میں حسن بصری کے پاس جاتی ہوں۔ حسن بصری کے پاس گئی وہ عورت، کہنے لگی مجمع لگا ہوا ہے۔ حسن بصری نے کہا بھائی میں نہیں جانا، تو اس نے کہا کہ وہ بیٹا میرا چل کے نہیں آ سکتا، آپ وہاں پہ چلیے۔ حسن بصری نے کہا اس کو نصیحت عمل ہی پہ نہیں آتی، بہرحال میں نہیں جاتا۔ حسن بصری نہ گئے۔ واپس آئی وہ عورت، مایوس ہو کے آئی۔ بیٹا کہنے لگا اماں جان کیا کہا حسن بصری نے، وہ آئیں گے یا نہیں؟ ماں نے کہا بیٹا تو اتنا ظالم ہے کہ حسن بصری نے بھی تیرے سے منہ موڑ لیا ہے۔ وہ لڑکا کہنے لگا اماں پھر میری 2 وصیتیں سن لے، جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو سمندر برد کر دینا، دفنانا نہیں ہے، اور میرا جنازہ حسن بصری نے بھی انکار کر دیا کہ میں اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا۔ اتنے میں دوسری وصیت کی، ماں کی چیخیں نکل گئی، کہنے لگا اماں جب میں مر جاؤں میرے گلے میں پٹا ڈال کے رسا ڈال کے مجھے گلیوں میں گھسیٹ گھسیٹ کر کے اس کے گلیوں میں اعلان کرنا کہ آج بدبخت مر گیا ہے۔ بس یہ کہنا تھا، ماں کی چیخیں نکلیں۔ حسن بصری دروازے پہ کھڑے ہیں، دروازہ بجا، دروازہ کھولا، حسن بصری سے دیکھا، وہ اماں کہنے لگی حسن بصری آپ یہاں کیسے آئے ہیں؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے سویا ہوں، مجھے اونگ آئی ہے، اونگ آتے ہی میں نے دیکھا مجھے کوئی بندہ کہہ رہا ہے، آواز آئی حسن بصری اتنی یعنی ظلم بھی ٹھیک نہیں ہے، جا وہ میرا بندہ اس نے توبہ کر لی ہے، میں نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے، جا اس بندے کو جا کر خوشخبری دے دے۔ حسن بصری آتے ہیں اور آ کر کے اس لڑکے کو اس کا سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، کہنے لگا بیٹا تجھے خوشخبری ہو، تیری عرش معلیٰ سے تیری برات کا اعلان ہو گیا، تیری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ اسی طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔ قیامت کے دن ایک آدمی جس کو جہنم لکھ دی جائے گی، علماء نے لکھا ہے کہ رب العالمین فرشتوں کو فرمائیں گے اس کو جہنم میں پھینک دو، وہ جائے گا، 2 قدم چلے گا، پیچھے مڑ کے دیکھے گا، پھر چلے گا، پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا۔ فرشتے عرض کریں گے، توجہ میرے طرف، ٹائم مختصر ہے، میں 2-3 واقعات عرض کرنے ہیں۔ وہ فرشتے کہیں گے الہ العالمین یہ عجیب بندہ ہے،
دو قدم چلتا ہے پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، دو قدم چلتا ہے پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، اس کو پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے۔ رب العالمین فرمائیں گے اس کو بلائیے، پوچھا جائے گا میرے بندے کیا ہے، پیچھے مڑ کے کیوں دیکھتا ہے؟ وہ کہنے لگے گا الہ العالمین میں بہت گناہ گار ہوں، مانتا ہوں، میں نے دنیا میں علماء سے سنا تھا اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس لیے تو پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں کہ کب تیری رحمت کو جوش آئے گا مجھے بلا لے گی۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آج بھی تجھے میری رحمت کا اس طرح انتظار ہے، فرشتوں کو حکم ہوگا اس بندے کو اٹھا کے جنت میں پھینک دو، ایک دوسرے بندے کا فیصلہ ہوگا، فرمایا جائے گا اس کو جہنم میں پھینک دو، دوڑ کے جا جہنم میں چلا جا۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ بھاگتا ہوا دوڑے گا، رب العالمین کے سامنے فرشتے عرض کریں گے سمجھ میں نہیں آتی، وہ جاتا نہیں تھا یہ بھاگ کے جا رہا ہے، بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا میرے بندے بھاگ کے کیوں جا رہا ہے؟ وہ کہے گا الہ العالمین ساری زندگی تیری نافرمانی کی، ساری زندگی گناہوں میں لت پت رہا، آج تو میں نے سوچا تیرے حکم کو پورا کر لوں اس لیے بھاگ کے جہنم میں جا رہا ہوں۔ رب العالمین فرمائیں گے میرے بندے واپس آ جا، فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو اٹھا کے بھی جنت میں پھینک دو۔ اتنے میں ایک اور واقعہ بڑا اہم عرض کرنے لگا ہوں۔ ایک بندہ قیامت کے دن، حدیث پاک کا حوالہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک بندہ آئے گا اللہ کی بارگاہ میں، رب العالمین فرمائیں گے وہ بندہ جو 1000 سال تک عبادت میں مصروف رہا، ایک جزیرے میں سمندر کے کنارے پر تھا، رب العالمین نے سمندر کو حکم دیا ہوا تھا، وہاں پر پورا سمندر کا پانی کڑوا تھا، تھوڑا سا پانی ایک جگہ سے میٹھا آتا، وہ نوش کرتا، 24 گھنٹے اپنی عبادت میں گزارتا۔ اسی طرح کھانے کا اللہ نے بندوبست فرمایا، کچھ کھانے کے لیے روزانہ کی بیس پر آ جاتا، وہاں سے وہ اٹھا کر کھا لیتا، اپنی عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ قیامت کے دن اس کے بارے میں رب العالمین فرمائیں گے میرے بندے میری رحمت سے تو جنت میں چلا جا۔ وہ کہے گا الہ العالمین 1000 سال میں نے عبادت کی ہے، تیری رحمت سے جنت میں کیوں چلا جاؤں؟ میری عبادت کہاں گئی؟ اچھا تجھے اپنی عبادت پہ ناز ہے؟ آج جو اپنی عبادتوں پہ فخر و غرور کرنے والوں، دوسروں کو حقیر سمجھنے والوں، خدا را کسی کو حقیر نہ سمجھو، کون شرابی، کون زانی، کون چور، کون لفقہ، کون بے نمازی رب العالمین جانتے ہیں۔ ہمیں رب العالمین نے نہیں فرمایا کہ تم سرٹیفکیٹ بانٹو کہ یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، یہ نمازی ہے، یہ بے نمازی ہے، نہیں، ہمیں سرٹیفکیٹ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا میرے بندے تجھے بڑی عبادت پر ناز ہے، فرمایا جائے گا اس کو جہنم کی طرف لے جائیے۔ جہنم سے ابھی علماء نے لکھا ہے کہ 1000 میل دور ہوگا، فاصلے پر ہوگا، جہنم کی تپش اتنی ہوگی، اندر کھولنے کو ہوگا، پانی کی پیاس آئے گی، التجا کرے گا الہ العالمین پانی دے دیجیے۔ اچھا پانی آج ایسے نہیں ملے گا، 500 سال کی عبادت چاہیے، وہ دے گا تو تجھے پانی ملے گا، وہ بھی ایک پیالہ ملے گا۔ چلے الہ العالمین 500 سال کی عبادت لے جیے، میری وہ پیالہ پانی کا دے دیجیے، پانی دے دیا جائے گا، پانی پیے گا، تھوڑی دیر کے بعد جناب وہ پیشاب کا تقاضا ہوگا تو پیشاب نے تو نہیں آنا، تنگ ہو جائے گا، ہار جائے گا، الہ العالمین کسی طرح یہ معاملہ آسان کر دے۔ حکم ہوگا میرے بندے 500 سال کی عبادت اور چاہیے۔ اچھا چلے 500 سال کی عبادت اور لیجیے، تم یہ پیشاب پخانے والا معاملہ آسان کر دیجئے۔ بس اس کے بعد یہ معاملہ ہوگا کہ وہ کہے گا الہ العالمین معاف کر دیجئے، تیری رحمت سے جنت میں جاؤں گا، اعمال کی بنا پر جنت نہیں ہے۔ میرے دوستو عملوں کی بنا پر کچھ نہیں ہے۔ بشر حافی ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کا واقعہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ شرابی تھے، شراب میں دھن مست تھے۔ ایک مرتبہ یوں جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک پرچی پڑی ہے، اس پہ اللہ کا نام لکھا ہے، بسم اللہ لکھا ہے۔ اٹھایا، بوسہ دیا، پیار کیا، دیوار میں کھبو دیا، گئے، رات کو سوئے، خواب میں کسی کی زیارت ہوئی بزرگ کی اور آواز آئی میرے بندے تجھے میرے نام کو پیارا ہوا، میرا نام تجھے پسند آیا، تو نے اس کا احترام کیا، آج جا، آج ہم نے تجھے تیرا نام بھی اونچا کر دیا۔ تو شراب سے دور ہو گئے، دوسرے دن توبہ استغفار کر لی اور پھر اتنے بڑے بزرگ بنے۔ بشر حافی کہتے ہیں پیدل چلنے والے، جوتوں کے بغیر چلنے والے کو۔ اور کسی نے پوچھا بشر حافی یہ جوتوں کے بغیر کیوں چلتے ہو؟ کہنے لگے والارض فرشناہا فنعم الماہدون، توبہ استغفار کے بعد جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میرا دل گھبرا اٹھا کہ بشر حافی جس کو زمین کو اللہ نے فرش بنایا ہے اس فرش پر تو جوتے کے ساتھ چلے، بشر حافی یہ تجھے زیب نہیں دیتا، چھوڑ دیا جوتا۔ اور پھر یہاں تک نہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں پھر اللہ بھی انہی کا ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بشر حافی جس راستے سے گزرتے تھے
وہاں پورے راستے میں کبھی کسی جانور نے پیشاب پخانہ نہیں کیا۔ ایک دن ایک گدھے کا مالک رو رہا تھا، گزرنے والا گزرا، پوچھا روتا کیوں ہے؟ وہ کہنے لگا روتا اس لیے ہوں کہ بشر حافی دنیا سے چلا گیا ہے۔ تجھے کیسے پتا؟ وہ کہنے لگا بشر حافی جب تک زندہ تھا میرا گدھا کبھی اس نے روڈ کے درمیان میں پیشاب نہیں کیا تھا، سائڈ پہ کیا کرتا تھا۔ یہ تھے میرے دوستو اللہ والے۔ اسی طرح قیامت میں ایک اور واقعہ عرض کرتا چلا جاؤں۔ ایک آدمی آئے گا، نامہ اعمال گناہوں اور ثواب برابر برابر، ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی، رب العالمین فرمائیں گے جا میرے بندے ایک نیکی لے آ، تیرا کام آسان کروں، جنت میں بھیج دوں۔ وہ جائے گا نیکی تلاش کرنے کے لیے، بھائی بہن دوست باپ ماں سب کے پاس، کوئی بھی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آخر میں ایک بندہ ملے گا اس کے پاس، وہ کہے گا ہاں، وہ کہے گا ایک نیکی چاہیے رب العالمین کے حضور میں نے پیش کرنی ہے، میرا کام ہو جائے۔ اچھا، وہ بندہ کہے گا اچھا ایسا کر، میرے نامہ اعمال میں نیکی ہی ایک ہے، تو لے جا، تیرا کام تو ہو جائے۔ رب العزت دونوں کو بلائیں گے، فرمائیں گے اچھا تو اتنا سخی ہے، تو میرے سے بھی زیادہ سخی ہے۔ رب العالمین فرمائیں گے چلو دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، ایک آدمی نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، دوڑا بھاگا توبہ استغفار کے لیے کہ کہیں سے معافی مل جائے۔ ایک آدمی کے پاس گیا، کوئی میرے جیسا تھا، اس کے پاس گیا، اس نے کہا یار مجھے معافی مل جائے گی، میں نے اتنے 99 قتل کیے۔ اس نے کہا نہیں تیری بخشش تو ہے نہیں، تو بالکل کافر ہو گیا ہے۔ اچھا، اس نے اس کا کام بھی تمام کر دیا۔ اس نے کہا 99 پہلے تھے، 100 پورے کرو، قتل کر دو اس کو بھی۔ قتل کر کے آگے بڑھتا ہے، کسی اور بزرگ کے پاس گیا، اس سے پوچھا، اس نے کہا بالکل تیری بخشش ہے، لیکن تو ایک فلاں علاقے میں جا، وہاں اللہ والا رہتا ہے، اس کے پاس جا، وہ تجھے جیسا کہے ویسا کرنا۔ وہ وہاں سے چلتا ہے، علماء نے لکھا ہے، یہ بخاری شریف کا واقعہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ وہ چلتا ہے، وہاں تک ابھی پہنچتا نہیں ہے، راستے میں وہ فوت ہوا، ابھی سفر بھی زیادہ طے نہیں کیا تھا، اتنے میں فرشتے دونوں آئیں گے، جنتی بھی جہنمی بھی، روح لینے کے لیے۔ جہنمی کہیں گے یہ جہنمی ہے، ساری زندگی اس نے گناہ کیے، 100 قتل کر ڈالا ہے۔ جنتی کہیں گے نہیں بھائی، توبہ استغفار کی نیت سے ارادے سے چلا تھا، ہم اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ پھر فیصلہ ہوگا اچھا ایسا کرو سفر ناپ لو، اگر جنت والا سفر جس بستی میں جا رہا تھا وہ سفر کم ہے تو جنتی لے جائیں، اگر وہ سفر زیادہ ہے پیچھے کم سفر کیا ہے تو جہنم والے لے جائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ رب العالمین وہ جنت والا سفر، وہ بستی والا سفر وہ کم کر دیں گے، وہ زیادہ کر دیں گے، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ میرے دوستو یہ بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں۔ بہرحال میرے دوستو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جائیں۔ شاید زندگی کا آخری جمعہ ہے، 2-4 منٹ اوپر ہوئے، معذرت کے ساتھ محسوس نہ کرنا۔ صرف آخری بات میں نے قرآن سے ایک آیت پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، میں تمام جہانوں کا پالنہار ہوں، تمام جہانوں کا پروردگار ہوں، میں سب کو رزق دیتا ہوں، وہ چاہے نیکوکار ہوں چاہے بدکار ہوں۔ پھر فرمایا گناہگار میرے بندے میری رحمت سے نا امید نہ ہو، آ جا میرے در پر، تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ فرمایا باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، ای درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ او گناہگار او خطاکار، اگر 100 مرتبہ بھی توبہ کر کے توڑ دی ہے، نبھا نہیں سکا، پھر بھی میرے در پہ آ جاؤں، تیرے آنے میں دیر ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ تیرے گناہ اتنے گناہ کر کے لا کے آسمان و زمین کا خلاف بھر کے آ جا، پھر بھی آ کے میرے سامنے آنسو بہا کے دیکھ، میری رحمت تیرے گناہوں پر بھاری ہے۔ حدیث قدسی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب العالمین نے فرمایا کہ محبوبم، ایک وہ بڑا گناہگار جس نے ساری زندگی بغاوت میں گزاری، جوانی کا نشہ تھا، شباب کی مستی تھی، دولت کی ترنگ تھی، برادری اور لیڈری میں غرور تھا، معاشرے میں ایک سٹیٹس تھا، ایک سٹینڈرڈ تھا، ایک مقام تھا، جوانی میں کبھی بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوا۔ جب زندگی کی شام ہو گئی، آنکھوں سے بینائی چلی گئی، کانوں سے سنائی چلی گئی، دماغ شل ہو گیا، کمر بھی جھک گئی، ہاتھ پاؤں بھی لرزنے لگے، بالوں میں بھی چاندی اتر آئی،
جیب بھی خالی ہو گئی، اولاد بھی پرواز کر گئی، ساری دنیا سے ٹھکرا کر جب یہ بوڑھا گنہگار میرے در پہ آ کے کہتا ہے کہ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پردرے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پہنانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ تیرا بندہ کہلاتا ہوں۔ الہ العالمین، تیرے علاوہ کوئی تو در نہیں ہے کہ جہاں میں جا کر مانگوں۔ رب العالمین نے فرمایا محبوبم، اس کے سفید بالوں سے مجھے حیا آتی ہے، میں نے اس کے آنسو کو دیکھتے ہوئے معاف کر دیا۔ بہرحال میرے دوستو، یہ آخری دن ہے، بڑے قیمتی بنا لیجئے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو دین اسلام پر